اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال ایک بار درود پڑھ لیجئے تو جانتے ہیں۔ اب حضرت آ گئے تو میری بات نہیں، مگر کیونکہ میں نے چھیڑا ہے تو اس کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے مجھے۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا۔ کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس دین کا ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے۔ کیا بنیاد ہے؟ دین کی بنیاد توحید ہے، دین کی بنیاد رسالت ہے، دین کی بنیاد قیامت ہے۔ بہت ساری بنیاد ہے، ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ حضرت کو میں زیادہ دیر بیٹھا نہیں سکتا، اس لیے جلدی بھگا رہا ہوں۔ آپ کو یاد کرتے چلیے گا اور آپ کو ایک پیغام دے کے جاؤں گا میں کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ آج توحید پر ڈاکہ پڑ رہا ہے پورے ہندوستان میں۔ دیکھیے میڈیا والوں کو، دیکھیے ہمارے جو ہے حکمراں پارٹی کو، دیکھیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے ایمان کا خرید و فروخت کرنے کے لیے دنیا کی طاقت لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا کہ دیکھو توحید پر جمے رہنا ہے، اور صرف یہ حضرت جبریل کے کہنے پر نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا۔ کیا کہا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو جلدی میں اپنا سفر پورا کراؤں۔ پھر فرمایا کہ دوسرا نام ہے رسالت۔ رسالت، اس کے بعد آخرت کے دن یعنی قیامت کا دن۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا قیامت کے دن کا بھی یقین ہونا چاہیے، مگر آج ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے بنیاد کو ہلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس طرح بلڈنگ بغیر بنیاد کے قائم نہیں رہ سکتی، جس طرح درخت بغیر جڑ کے جو ہے ہرا اور بھرا نہیں رہ سکتا، جس طریقے سے جو ہے کوئی بھی چیز اس کے بنیاد کے بغیر، انسان ریڑھ کی ہڈی کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی درخت کے جڑوں کو کاٹ دیا جائے وہ درخت ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی بلڈنگ کے بنیادوں کو ہلا دیا جائے وہ بلڈنگ گر جائے گی۔ اسی طرح توحید کو اگر ہلا دیا جائے، رسالت کو اگر ختم کر دیا جائے، آخرت کے دن کا یقین کو اگر دل سے نکال دیا جائے تو سمجھ لو کہ آپ کا ہمارا سب کچھ بیکار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کو بچانے کے لیے ہمیں توحید پر بھی محنت کرنی ہے، ہمیں رسالت پر بھی عمل کرنا ہے، اور یوم الآخرہ پر بھی ایمان لانا ہے، اور ہماری زندگی شروع ہوتی ہے آخرت کے دن کے بعد۔ میرے بھائیو، یہ دستار بندی کا جلسہ، قرآن مجید کو حفظ جب کرتے ہیں تو اس کے بعد ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی MBBS بن کے آیا، اس کے ماں باپ اس کے لیے بڑا فنکشن کرتے ہیں، اس کے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، اسے مبارکبادیاں، بدھائیاں، اسے ابھیشیک کیا جاتا ہے، اسے بہت بڑھا چڑھا کے۔ مگر مدرسوں کے اندر غریب، یتیم، مفلس بچے آتے ہیں، اللہ کا قرآن حفظ کر رہا ہے، 6666 آیتوں کو اپنے دل و دماغ میں اتارتا ہے، اس کو کوئی جو ہے مبارکبادی نہیں دیتا۔ مگر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، جب اس ملک کے اوپر آنچ آئی ہے، اس ملک کے اوپر فرنگیوں نے جب بھی حملہ کیا ہے تو بچانے والا انہی مدرسوں سے نکلا ہے۔ کوئی شیخ الہند کے شکل میں آتا ہے، کوئی شیخ الاسلام کے شکل میں آتا ہے، کوئی اور شکل میں آتا ہے۔ آپ علماء کی تاریخ پڑھیں گے آپ کو تعجب لگے گا، یہ بوریوں پہ بیٹھنے والے، یہ سوکھی روٹی کھانے والے، یہ کیا انگریز سے مقابلہ کیے تھے؟ ہاں، انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ انگریز اگر بھاگا ہے تو یہ مولویوں کی ڈر سے بھاگا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آج کا یہ جو جلسہ، یہ جلسہ دستار بندی کا عنوان، میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعے سے اپنی بات سمجھاؤں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، بادشاہ کا نام ہے محمود غزنوی۔ بھائی جو چلنا پھرنا ہے وہ سب بند کریے بھائی، پیچھے کے لوگ بھی بیٹھ جائیے، اطمینان سے بیٹھیے۔ میرے بعد سب سے قیمتی خطاب ہونا ہے،
اس لیے صرف میں ماحول بنا رہا ہوں. جیسے ماحول سازگار ہو جائے گا حضرت شہنشین پر ہوں گے, میں اپنی جگہ لوں گا. ٹھیک ہے, آپ لوگ خاموشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھیے. حضرت 2 گھنٹہ تقریر کریں گے, آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے کانوں میں رس کھلتا ہے. حضرت چٹکیوں میں مسئلہ حل کرتے ہیں. میرے سامنے کی بات ہے, ایک بہت بڑا انجینئر آیا بنگلور کے اندر, حضرت سے آ کے اٹھ پٹانگ کے سوال کرنے لگے. کون سا سوال؟ تقدیر کے اوپر. تقدیر کے اوپر ہمیں سمجھایا جاتا ہے زیادہ مت الجھو, اتنا ایمان لے آؤ کہ بھائی تقدیر ہے, اللہ نے جو بنائی وہ ہوگا. اور اگر اس میں الجھتے رہو گے شیطان بہکاتا رہے گا, ایسا تھا تو ایسا کیوں ہوا, ایسا تھا تو ایسا کیوں ہوا, اگر مجھے جہنم ہی میں جانا ہے تو پھر میرا نماز پڑھنے سے کیا ہوگا. حضرت دلیل دے رہے, وہ واپس, حضرت دلیل دے لے, پھر واپس. حضرت کو یاد ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں, مگر میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا. وہ بہت بڑا انجینئر تھا. حضرت جلال میں آئے, آنے کے بعد کہا کھڑو, ڈر گیا, وہ کھڑا ہو گیا, پھر کہا بیٹھو, پھر وہ بیٹھ گیا. کہا سمجھے؟ ہاں حضرت سمجھ میں آ گیا. جائیے جائیے. کم سے کم آدھا گھنٹہ سے ان کو سمجھا رہے تھے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جو بھی حضرت دلیل دے وہ الٹی سیدھی دلیل. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے, مولویوں سے کچھ لوگ الجھتے ہیں, میں ٹوپی لگا کے کیوں نماز پڑھوں, کون سے حدیث میں دکھائی, میں ہاتھ یہاں کیوں نہ باندھوں. یہ الٹے پلٹے سوالات. اب ہمارے یہاں بھی یہ بیماری شروع ہو رہی ہے, تو اس لیے مجھے اب وقت تو ملا نہیں, اس لیے میں اب تفصیل سے نہیں جا سکتا. تو میں ایک واقعہ سنا کے, میں کیونکہ کئی جلسوں سے وعدہ کرتے آ رہا ہوں کہ بگور میں سناؤں گا, آج بہت سارے لوگ آئے ہوں گے سننے کے لیے. حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے جو ہے بادشاہ تھے. ان کے دل میں 3 خیال پیدا ہوا. کیا خیال پیدا ہوا؟ سب سے پہلا خیال کہ میرا باپ ایک سپاہی تھا, نارمل سپاہی, پھر وہ بادشاہ بن گیا, اور مجھے پیدا ہوتے کسی نے دیکھا نہیں, مگر مجھے کہا گیا کہ میں ان کا بیٹا ہوں. تو حقیقت میں وہ میرا باپ ہے یا نہیں ہے, یا کسی اور کا بیٹا, اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا. ہوتا ہے ایسا. اچھا, اس وقت پردے کا یہ عالم تھا کہ عورتیں کب حاملہ ہوئی کب بچہ ہوتا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. آج کل کے زمانے کا نہیں ہے کہ اوڑھنی یہاں لٹک رہی ہے, موبائل بڑا والا ہاتھ میں, اور لے ہلے ڈل ڈل کر کے جا رہی ہے. آج کل ہمارے ماں اور بہنوں کا یہ حال ہے نا. شوہر گیا بمبئی کمانے کے لیے, یہاں اس کی بیوی جو ہے پورے دنیا میں پرچار کرا رہی ہے کہ میں فلانی کی بیوی ہوں. یہ حال ہے آج ہمارے علاقے کا. اور خدا نہ خواستہ کہ رانگ نمبر کسی لڑکے کا کسی لڑکی کو لگ جائے تو پھر تو پوچھو مت اس کی کیا حشر ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. کہیے آمین کہیے. یا انتظار میں کہ تمہارا بھی رانگ نمبر لگے کہیں. نوجوان لوگ کہہ رہا ہے اس میں آمین نہیں کہنا ہے. بوڑھا لوگ تو کہہ دے رہا ہے کیونکہ اس کا تو بولے نا کہ اب تو منہ میں دانت ہی نہیں ہے تو آگے کیا کریں گے. تو محمود غزنوی کہنے لگا کہ پتہ نہیں میرا باپ یہ ہے کہ نہیں ہے. دوسرا سوال اس کے دل میں یہ تھا کہ کاش میں ایک بار اپنی گنہگار آنکھوں سے میں نبی کی زیارت کر لیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جسے نبی کا دیدار مل جائے کیا کہنا, اس کے قسمت کا تو کیا کہنا. اس علاقے میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے گنہگار آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے. میں نام نہیں بتاؤں گا اس مجمع میں, کسی کو سننا ہو تو مجھ سے مل لینا, اور میں اس آدمی سے ملا بھی دوں گا. انہوں نے نبی سے باقاعدہ ملاقات کی ہے خواب میں. تو دل میں خیال کہ کسی طرح میں نبی کو زیارت کر لوں, نبی کو دیکھ لوں. ہم لوگ کیسا خواب دیکھتے ہیں, فلاں ہو گیا, ڈھما ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. کبھی کبھی تو خواب میں ہڑبڑاتا ہے اتنا کہ بیوی جو ہے چوکی چھوڑ کر کے دوسری چوکی میں چل جاتی ہے. مگر وہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, نبی کو خواب میں دیکھنا چاہ رہا ہے. اللہ ہم سب کو نبی کی زیارت فرما دے. کہیے آمین. دیکھنا ہے نا. اللہ کے نبی نے کیا کہا, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے سمجھو کہ میری زیارت کی, اور میں اس کے لیے سفارش کروں گا اللہ ہم سب کو مکہ اور مدینہ لے جائے. کہیے آمین. بہرحال تیسرا خیال آیا. کیا خیال؟ بہت غور سے سننا بگور والوں, تم لوگوں کا علاج ہے یہ. مولوی کو حقیر سمجھتے ہو نا, کیا ہے
साइकिल खरीदने का पैसा नहीं इसके पास, फुट्टा चप्पल पहन के घूम रहा है, इसको बेटी देंगे कैसे खिलाएगा, कैसे खिलाएगा? ये तो आम बात है। अरे कैसे खिलाएगा? मुंह से खाएगा। कैसे खाओगे? तो मुंह से खाएंगे। क्या तुम और जगह से खाते हो क्या? है? अरे मौलवी जितना खाता है कसम खुदा की दुनिया का कोई नहीं खाता, और इतना अच्छा खिलाता है। एक चौधरी साहब को मौलवी से जलन हो गया, उसने कहा कि मौलवी तुम हमेशा गोश्त ही खाते हो। तो कहा कि चौधरी जी तुम दाल खिला दो, तुम दाल खिला दो, हम दाल खा लेंगे, हम क्या डिमांड करते हैं? मौलवी तो कहते हैं यार आप मत खिलाओ, यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम, मत खिलाओ। मगर फिर भी हर आदमी क्या खिलाता है? मुर्गा का टांग ही खिलाता है, बिरयानी खिलाता है। क्या करे भाई? तो ये अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया है, तुम्हारे जलने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम जितना जलोगे उतना राख ही बनते रहोगे। मौलवी को अल्लाह इज्जत पर इज्जत देता रहेगा। ये लिख के जाना आज बिघोर वालों, और बिघोर में आए हुए तमाम लोगों लिख के जाना। वो चौधरी साहब घर गए, कहा दाल ही खिलाऊंगा, कुछ नहीं खिलाऊंगा। कहा जाइए आप दाल बनाइए। घर गए, जाने के बाद बीवी से कहा मोहतरमा मैंने 10 लोगों की दावत की है, दाल बना दो। तो बीवी कहने लगी दावत की हो तो दाल खिलाओगे? तो किसको बोला? किसी को किया, आप तो टेंशन मत लो, खाली रोटी बनाओ और दाल बनाओ। तो बोला ठीक है भाई, तुम किसको किए हो तभी तो मैं बनाऊंगी ना। बोले नहीं नहीं वो नहीं सुनना है तुमको, सिर्फ रोटी और दाल, मुझे यही खिलाना है। बीवी ने कहा जब तक नाम नहीं बताओगे तब तक रोटी नहीं बनाऊंगी। अब चौधरी साहब क्या जाएगा रोटी बनाने के लिए? नहीं जाएगा। तो कहने लगा मजबूरी में बिघोर हाट गए थे, वहां के तमाम स्टाफ की दावत करके आए हैं और मैं वादा करके आज दाल खिला के। बेवकूफ कहेंगे हजरत को बुलाओगे और दाल रोटी खिलाओगे? दाल वाला हटा, देसी मुर्गी लेके आओ, जाओ बड़ा वाला पेरी क्या हो, मुर्गा लेके आओ, लाके जमा करके मुर्ग मुसल्लम ये वो पूरा दस्तरखान भर दिया। उलमा आए दावत के लिए दस्तरखान पे। चौधरी साहब आप तो रोज दाल खिलाने वाले थे, ये क्यों? कहा करे क्या कहिएगा भाई, ये हमारी बीवी मानती नहीं है, बोलती है नहीं हम तो सब कुछ खिलाएंगे, उलमा को खिलाएंगे। मेरे भाइयों अल्लाह ने उलमा के रिस्क में इतनी बरकतें दी है। बहरहाल मैं बात को समेट रहा हूं। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? दिल के कानों में लौट करके जाना और कभी किसी आलिम के तरफ बुरी नजर से मत देखना और किसी को बुरा भला मत कहना, भले ही वो आलिम बुरा हो। बाप के 4 बेटे, उसमें से एक चोर, एक शराबी, एक जो है लंगड़ा, एक है लूला। बाप मर गया, वरासत तकसीम होती है। लंगड़ा को कम मिलता है क्या? नहीं मिलता, पूरा मिलता है। शराबी को पूरा मिलता है, जुआरी को पूरा मिलता है, भले वो उड़ा देगा। मेरे नबी ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस है। अरे नबी हमें वारिस बना के गया है, तुम कौन हो हमें मना करने वाले? यह अलग बात है कि जो आलिम नमाजों की पाबंदी नहीं करता, बुरे अमल करता है, वो उसका जवाब देगा, मगर तुम्हें हक नहीं पहुंचता है किसी आलिम के ऊपर उंगली उठाने का। मेरे भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आखिरी बात 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। हजरत महमूद गजनवी के दिल में ख्याल आया, ये भी दीन का काम कर रहा है, ये भी दीन का काम कर रहा है, वो भी दीन का काम कर रहा है, मगर अफजल तरीन दीन का काम कौन कर रहा है? पहला सवाल क्या था याद है? बाप मेरा कौन है? दूसरा क्या था? नबी को ख्वाब में देखना चाहता है। तीसरा क्या था? अफजल काम, अफजल नबी के वारिस कौन है? नबी से सबसे करीब कौन लोग हैं? ये तीनों चीजें महमूद गजनवी को बेचैन किए हुए था। रात में सुकून नहीं, दिन में सुकून नहीं, तड़पता है, रोता है, बिलखता है, उलमा के पास जाता है, सुलहा के पास जाता है, दुआएं करवाता है। कभी मैदान में जा रहा है, कभी मस्जिद में जा रहा है, कभी दरबार में जा रहा है। दुआ कर दीजिए मेरा बाप का सही पता मुझे चल जाए, मेरा जो है मेरे अंदर जो ख्वाब
ہے وہ خواب میری پوری ہو جائے. اسی تڑپتے بلکتے بے چینی کے عالم میں ایک دن جو ہے گاؤں میں دیہات میں گزر رہا تھا. رات کا سناٹا تھا, سارے لوگ سو رہے تھے. جو کلباری والوں, بگھور والوں, اطراف و اکناف والوں, کبھی رات کے سناٹے میں جانا, بگھور مدرسے میں جا کے دیکھنا کوئی ٹمٹماتا چراغ میں میرا معصوم سا بچہ وہ قرآن لے کے تلاوت کرتا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اے اللہ تو رب ہے, تو مالک ہے. میرے چچا نے کہ جو ہے میرے چچا نے مکی کا کھیت لگایا ہے, اس وقت تو پتھر مر برسانا ورنہ میرے چچا کا کھیت برباد ہو جائے گا, دھان برباد ہو جائے گا. وہ معصوم بچہ مدرسے میں بیٹھ کر کے اس کو کھیتی باڑی کا کچھ بھی علم نہیں ہے, مگر وہ اللہ کے سامنے گر گراتا ہے, دعائیں کرتا ہے. روزانہ مغرب میں دعائیں کر رہا ہے, عصر میں دعائیں کر رہا ہے. ارے اللہ نے فرمایا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہو قرآن پڑھو. اس بچے کو دیکھو, فجر سے پہلے بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے, فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے, ناشتے سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہے, ناشتے کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے, ظہر سے پہلے قرآن, عصر تک قرآن پڑھتا رہا. پھر مغرب کی اذان ہوئی, پھر قرآن لے کے بیٹھ گیا. ارے 24 گھنٹہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اس سے بڑا اور ولی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا پیارا اللہ کے نزدیک اور کون ہو سکتا ہے؟ آؤ میں بتاتا چلوں. وہ محمود غزنوی گلی سے گزر رہا تھا, دیکھا ایک روشنی ایک گھر سے کھڑکی سے چھنی ہوئی آ رہی ہے. اس کھڑکی کے پاس ایک معصوم سا بچہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کتاب کھول کر کے مطالعہ کر رہا ہے. محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, چھلک گئے. پیچھے سے جا کے ہاتھ دیا, کہا بیٹا یہاں کھڑا ہو کے کیوں پڑھ رہا ہے, گھر میں کیوں نہیں پڑھتا, مسجد میں جا کے قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا انکل میرے گھر میں اتنا تیل نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ سکوں, موم بتی جلانے کے لیے موم بتی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے, تیل ڈالنے کے لیے چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے چراغ بھی نہیں ہے, اور مسجد والے بھی مسجد میں کچھ نہیں جلایا ہے. اس گھر کی روشنی آ رہی تھی, اسی روشنی میں پڑھ رہا ہوں. محمود غزنوی کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا, روتے ہوئے کہنے لگا او میرے پیارے, میں اگر تیرے چراغ کا انتظام کر دوں, تیل کا انتظام کر دوں تو کیا تو پڑھے گا؟ کہا ہاں حضرت میں ضرور پڑھوں گا. اللہ اللہ. اسی وقت محمود غزنوی گیا, خزانے سے ایک سونے کا چراغ لے کے آیا, ایک جو ہے چراغ لے کے آیا, اور پھر تیل لے کے آئے اور کہا عزیزاً جب تجھے تیل کی ضرورت پڑے مجھے بتا دینا, میں دے دیا کروں گا. تم اس چراغ میں اب ڈیلی قرآن پڑھنا, اس چراغ میں ڈیلی عربی کی کتابیں پڑھنا, فقہ کے مسائل کو حل کرنا. یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا. اس بچے کو نہیں معلوم کہ یہ کوئی وقت کا بادشاہ ہے, اس بچے کو, اس بادشاہ کو نہیں معلوم یہ کوئی وقت کا ولی ہے. فرمایا گیا وہ بچہ اپنے گھر میں گیا, اس چراغ کی روشنی میں پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ جس نے میرے لیے چراغ کا انتظام کر دیا ہے, اے اللہ اس کی دل کی مرادیں پوری کر دینا, اے اللہ اس کی دلی خواہشات کو پوری کر دینا, اس کی دلی تمنائیں پوری کر دینا. ادھر سے 3 سوالات تھے, اس بچے نے 3 جواب, 3 جو ہے سوال اللہ کے سامنے کر دیا, 3 دعائیں کر دی. فرمایا گیا کتابوں کے اندر لکھتا ہے, حوالہ منور دے گا آپ کو. میرے بھائیوں اس بچے نے دعائیں کر کے سو گیا. رات میں محمود غزنوی سوتا ہے, دل کے کانوں سے سننا مسلمانوں, یہ مت کہنا کہ مولی محمد علی کا بیٹا ہے, کیا ایسی ویسی بکتے رہتا ہے, یہ تو میرے گاؤں کا بچہ ہے, کیا بولتا ہے. سن لو اپنے ایمان کو تازہ کر لو. محمود غزنوی رات میں سوتا ہے, خواب میں جب سویا, وضو بنا کے سویا, اپنے ہاتھ کو گلے پہ گال پہ رکھ کے سنت کے مطابق سویا ہے. رات میں خواب میں نبی محترم شفیع اعظم رحمت للعالمین رحمت للعاشقین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر وہ آمنہ کا لال, وہ جو ہے عبداللہ کا دلارا, وہ مدینے کا تاجدار آ گیا اور آ کر کے کہا او محمود غزنوی, او محمود غزنوی, او شگفتگین کے بیٹے. ہے دماغ, دھیان ہے, کیا کہا؟ اور شگفتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کی ضرورت کو پورا کر دیا, جا میں راضی ہو گیا. نہیں آیا سمجھ میں؟ اس کے 3 خواہش تھے نا. کیا باپ کون ہے؟ نبی کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے,
اور نبی سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ نبی نے کیا کہا؟ او سگفتگین کے بیٹے، یعنی تیرا باپ سگفتگین ہے، شک مت کر، وہی تیرا اصلی باپ ہے۔ ارے نبی کی زبان سے نہ نکل جائے اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہم سورج پر شک کر سکتے ہیں، چاند پر شک کر سکتے ہیں، نبی کے فرمان پر شک نہیں کر سکتے۔ نبی نے فرمایا او شگفتگین کے بیٹے، میرے وارث کی ضرورت تو نے پوری کر دی۔ نبی کو خواب میں دیکھنا چاہتا تھا، نبی کی زیارت بھی ہو گئی، ادھر پتہ بھی چل گیا کہ علماء ہی صحیح وارث ہے، علماء ہی نبی سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور باپ کا بھی پتہ چل گیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کچھ گستاخی ہو گئی، کچھ جملہ میں نے غلط کہہ دیا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اگر میں نے قرآن و حدیث سے کوئی ہٹ کے بات کی ہے تو میں آپ کو گواہ رکھ کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ۔ آپ بھی گواہ رہنا، آپ سب سے میں معافی چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جذبات میں نے کچھ اور کہہ دیا، پھر میں دوبارہ اس جلسہ کمیٹی کا، آپ سب کا، اس علاقے والے کا، سب کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے موقع دیا، اللہ آپ سب کے جذبات کو، احساسات کو بے حد قبول فرمائے، بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے مشفق کرم فرما حضرت مولانا یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے قدموں میں ہم اپنی جان کو قربان کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی بھی اٹھنے کا ماحول نہ بنائے، جو جا رہا ہے اس کو بھی پکڑ کے بیٹھا دے۔ ہاں پیشاب پاخانہ کے لیے کوئی جانا چاہے تو جائے، ورنہ کوئی جانے کا ماحول نہ بنائے۔ حضرت کا مفصل بیان ہوگا، کریم دیا جائے گا، کریم، اس کو آپ لے کے جائیے۔ اپنے ایمان کو سنوارنے کا موقع آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، ماشاء